بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. برادران اسلام، اس آیت کا پس منظر مختلف روایات میں مختلف آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس جب بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کر آئے تو کچھ لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے جو صحابہ کرام میں سے تھے. انہوں نے کہا عباس تو سردار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار بھی ہے، تجھے ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تجھے یہ بات کیوں نہ سمجھ میں آئی کہ اسلام، دین، محمد رسول اللہ تیرے اپنے بھتیجے ہیں، مادی اعتبار سے بھی یہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو تیری عزت ہے، تیری شرافت ہے، تیرے خاندان کی عزت ہے، تو نے کیوں مخالفت کی اور تو کیوں جنگ میں آیا؟ تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا یار تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کعبے کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم کعبہ بیت اللہ کا انتظام کرتے ہیں، زائرین کے لیے سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، جو جو باتیں انہوں نے کی، تو یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ نیکیاں ہم نہیں کرتے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل کی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان مکالمہ ہوا تو یہ فخر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے کہ میں حاجیوں کو پانی کی سقایت ان کے ذمہ تھی. سقایت کہتے ہیں پانی پلانا، حاجیوں کو میں پانی پلاتا ہوں، یہ کوئی تھوڑی عزت تو نہیں ہے. اور اس وقت پانی بڑا مسئلہ تھا، آج بھی بڑا مسئلہ ہے. تو میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں. تو وہ دوسرے صحابی نے کہا جی اچھا جی آپ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے بڑھ کر ایک عزت حاصل ہے کہ میرے ہاتھ میں کعبہ بیت اللہ کی چابی ہے. وہ جس کعبہ بیت اللہ کے تم طواف کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہو اور بڑی راحت محسوس کرتے ہو، جس وقت بھی میں چاہوں اس کعبہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا کر میں اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں، چاہے 2 رکعت نماز پڑھوں، چاہے 200 رکعت نماز پڑھوں. یہ کوئی کم عزت؟ تو حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے بندو یہ کہ تم باتیں کر رہے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 6 مہینے اس کعبہ کو چھوڑ کر دوسرے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اگر نیکی یہی ہوتی تو اللہ کے رسول اس طرف رخ کر کے نماز کیوں کرتے ہیں جی؟ تو پھر کچھ کہتے ہیں کہ اس مکالمے کے رد عمل میں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. ایک اور روایت بھی آتی ہے، ایک صحابی رسول کہہ رہے تھے کہ جہاد کرنا بڑا کام ہے یا یہ کعبہ بیت اللہ کی مجاوری اور حاجیوں کی خدمت بڑا کام ہے. تو آپس میں بحث کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے. اس نے میں میرے خیال حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول آتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اس بحث کا جواب دیا. آیت کیا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ مشرکین کا سر سے حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے اور متولی بنے اور ان کو آباد کریں. ان کا کیا حق ہے؟ یہ تو توحید کے گھر ہیں، یہاں تو اہل توحید آتے ہیں. مشرکین کا کیا حق ہے یہاں آنا؟ مشرکین کو تو نجس قرار دیا گیا ہے، ناپاک ہیں، وہ تو اللہ کی مسجدوں میں آ ہی نہیں سکتے. جے کہ وہ متولی بنے اور
مجاور بنے اور اپنے متولیت پر اور اپنے مجاوری پر فخر کرتے پھریں کہ ہمیں جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں. تمہاری نیکی تو سرے سے کوئی نیکی ہی نہیں ہے. مسجد اور پھر مشرک، یہ کیا بات ہے؟ ما کان للمشرکین، کوئی حق نہیں ہے مشرکین کا، نہیں ہے مشرکین کے لیے یہ بات جائز، مشرکین کو یہ بات زیبا نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے ان یعمرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجد، ان کا یہ سر سے ہے. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ کوئی کافر اگر مسجد کو کوئی چندہ دینا چاہے تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ یہاں فقہا نے بڑی بحثیں کی ہیں. کچھ لوگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے پیش نظر کوئی دنیوی مفاد نہیں ہے، اپنے مذہب کے مطابق، مثلا عیسائیوں کا ایک مذہب ہے، وہ اگر اپنے مذہب کے مطابق کوئی چندہ دینا چاہتا ہے تو اس کو وہ قبول کر لینا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنا کوئی دنیوی مقاصد سامنے رکھتا ہے کہ میں مسلمانوں پر احسان کروں گا یا میں ان سے ووٹ لوں گا یا کوئی دوسرا مفاد، تو پھر یہ چندہ جائز نہیں ہے. بہرحال مسجدیں توحید والوں کا حق ہے کہ وہ ان کو آباد کریں اور ان کے متولی بنیں اور ان کے مجاور بنیں. پھر فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب کہ وہ اپنی ذات کے اوپر کفر کی، شرک کی گواہی دے رہے ہیں. گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ گواہ اس کو کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو. یعنی حاضر وقت بھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں. کافر تو اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا، مشرک بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا. پھر گواہی سے کیا مراد ہے؟ گواہی سے یہ مراد ہے کہ وہ بیانیہ علی الاعلان کوئی مشرکانہ کام کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، شرک کا ارتکاب کر رہا ہو، تو دراصل یہ شرک کی گواہی ہے. بتوں کو یہ پوچھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے یہ مدد مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسری عبادتوں کو شریک کرتے ہیں، یہ گواہی ہے. اب اللہ انفسہم، انہوں نے اب گواہی دی ہے اپنے نفسوں پر. کس چیز کی؟ انہوں نے اللہ بالکفر، کفر کی گواہی دی. یہ ایک اس سے ایسا عذاب ہے میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے. یہ ایک ایسی مصیبت ہے اور یہ ایسا وبال ہے. یہ شرک جو ہے ایک ایسی مصیبت اور ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ نیکیوں کو آ کر تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، چاہے جتنے بھی آپ نے بڑے کام کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے قربانیاں دی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، اپنے بچے تم نے اللہ کے راستے میں، لیکن اگر شرک تم کرتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے. حبط کا کیا مطلب ہے؟ حبط یہ پرانے زمانے میں سلیٹیں ہوتی تھیں، ہم لکھتے تھے اور پھر ان کو صاف کر دیتے تھے، کچھ نہیں بچتا تھا، پھر نئے سرے سے لکھتے تھے. یہ سلیٹ کے اوپر لکھا ہوا، تختی کے اوپر لکھا ہوا جس طرح مٹایا جاتا ہے، اس طرح سارے اعمال مٹ جاتے ہیں جو شرک کرتا ہے. یہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ فخر کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں ہیں، ہم کعبے کے مجاور اور متولی ہیں. اس شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبط کر دیا ہے، دل تلف کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے. اب کوئی نیکی ان کے کھاتے میں نیکی نہیں رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگلی سزا ان کی یہ ہے کہ ہم فی النار، یہ آگ میں ہوں گے، اور خالدین، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ بہت بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. ویسے ہر کلمہ گو اس سے محفوظ رہے گا، ہر کلمہ گو اس سے محفوظ رہے گا. کلمہ گو جو ہے یہ خالدون کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں رہے گا. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ بے شک یہ آگ میں نہیں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر یہ آگ سے نکل آئے گا، یہ جنت میں جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی ہر مشکل سے مشکل جگہ پر کچھ وقت کے لیے رکھا جا سکتا ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی نہیں رہ سکتا. یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو نکل تو آئیں گے، بھائی نکل جو آئیں گے، یہ وہاں تو ایک لمحہ عذاب ہے، ایک لمحہ عذاب ہے، ایک ثانیہ بھی عذاب ہے.
بلکہ سینکڑوں میل کی دور پر وہاں رہنا بھی عذاب ہے. اتنی تپش ہوگی اور اتنی بدبو ہوگی اور اتنی اذیت کا ماحول ہوگا، اتنی چیخیں آئیں گی. ایک آدمی جب آگ لگ جائے جس طرح چیختا ہے سارے ماحول کو دہلا کر رکھ دیتا ہے. اور جب اتنے سارے لوگ وہاں جل رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے اور خود جہنم جو دھاڑ رہی ہوگی منہ کھولے ہوئے، اس کا ایک عجیب وحشت ناک منظر ہوگا. تو وہاں اتنی دور رہنا بھی عذاب ہے. چہ جائے کہ انسان جہنم میں رہے. جب کہتے ہیں نا جی چلو کچھ وقت کے لیے رہیں گے، نکل تو آئیں گے نا. انتہائی یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے. یہ جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. یہ شرک جو ہے یہ جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے جی. اور یہ مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس آدمی کو دیکھو کہ مسجدوں میں آ جا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے جی. اور مسجدوں میں نماز پڑھنا کتنا اہم ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ نے اس معمول کو یا آخری وقت میں جب آپ بالکل بیمار تھے اور مریض تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، خود محسوس کر رہے تھے کہ میں اٹھ نہیں سکتا، آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ تو اٹھایا گیا. اور پھر آپ نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا، تو آپ نے کہا مجھے کندھا دو. پھر ایک آدمی نے کندھا نہیں دیا، 2 آدمیوں نے کندھا دیا. آپ نے اپنے بازو ان کے کندھوں پر رکھے، آپ کو سہارا دے کر وہ لے کے چلتے تھے. لیکن جب وہ چلتے تھے اس منظر کو آپ نگاہوں میں لے آئیں کہ بے شک آپ نے اپنے بازو ان کے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، سارا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنے پاؤں زمین پر ٹکا نہیں سکتے تھے. کھلکا کر جس طرح کہتے ہیں نا، آپ نے پاؤں اسی طرح اس کیفیت میں بھی اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز کو نہیں چھوڑا. مسجد میں نماز اتنی اہم ہے مرد پہ. چھوٹا چھوٹا عذر ہوتا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کتنی اہم ہے. یعنی یہ پیغام تھا، یہ میسج تھا. حالانکہ آپ نے خود اجازت دی تھی کہ بخار کی حالت میں، مرض کی حالت میں آپ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر اللہ کے رسول نے جو امت کو پیغام دیا ہے یہ اتنا کام ہے کہ تم اس کو اس طرح کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد.